تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانونی راستہ ہے جو کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ میں معاملہ ہے جس کا اندیا تو یہی دیا ہے عدالت نے کہ جو عدم اعتماد کی ووٹنگ ہے وہ متاثر نہیں ہوگی، اس سے پہلے فیصلہ آنے کی توقع ہے، وہی اب حکومت کی آخری امید رہ گئی ہے یا پھر ظاہر وزیر اعظم ہیں ابھی تک عمران خان صاحب اور ان کے پاس بہت سارے ایڈمنسٹریٹو اختیارات ہیں، وہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جس کی وجہ سے ان کی حکومت کے سروائیول کا چانس بن جائے، یا پھر وہ کچھ ایسا بول سکتے ہیں جو بہت سارے راز ہیں جس کا بھی اندیا دیا جا رہا ہے کہ جی وہ بہت کچھ بتا سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچ سکیں؟ نہیں دیکھیں، میرا خیال عمران خان صاحب کے پاس سب کچھ زیادہ آپشن نہیں ہے۔ اگر وہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے اسمبلی تحلیل کر دیتے اور نئے الیکشن میں چلے جاتے تو شاید یہ زیادہ بہتر ہوتا ان کے لیے، اور اب بھی اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ نئے انتخاب پر کوئی معاملہ کر لیں تو پھر شاید تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہو۔ لیکن جو اس وقت حالات ہیں اور جتنا فاصلہ ان کے اور اپوزیشن کے درمیان ہے، ایسی کوئی بات ممکن نظر نہیں آتی۔ مجھے تو ایسے نظر آتا ہے کہ وہ وہاں کھڑے ہیں جہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ جون 1977 میں کھڑے تھے، اور ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اب کوئی ان کی حکومت کو بچایا جا سکے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، ان کی ایک کانسٹیٹوئنسی موجود ہے، وہ ایک جب اپوزیشن میں آئیں گے تو اس وقت ایک طاقتور شخصیت کے طور پر ابھر سکتے ہیں اور اپنی کانسٹیٹوئنسی کو مجتمع کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو کرائسس ہے اس سے وہ نکل جائیں یہ بہت مشکل ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف ان کی توقع ہے اور حکومتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ اس معاملے میں کوئی ایسا فیصلہ کر دے کہ جس سے کوئی مدد مل سکے، یعنی ایک تو ارکان کا ووٹ جو ہے، منحرف ارکان کا ووٹ وہ گنا جائے گا یا نہیں گنا جائے گا، یہ اسپیکر کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو پھر ایک صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، یا تاحیات نااہلی کی بات کی جائے پھر صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو منحرف ارکان ہیں یہ اسمبلیوں سے استعفیٰ بھی لے سکتے ہیں، اور استعفیٰ دیں گے تو تب بھی ایک مشکل پیدا کریں گے۔ تو حکومت جو ہے ایسا نہیں لگتا کہ وہ اب اسی طریقے سے چلتی رہے گی جس طریقے سے چل رہی تھی، اس کو کوئی فیصلے کرنے پڑیں گے، وگرنہ وقت جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا۔ یہ بڑا اہم نقطہ صافی صاحب اٹھایا شامی صاحب نے، کیونکہ جو منحرف اراکین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ڈسکوالیفیکیشن کی طرف لے کے جائیں گے ہم ریزائن کر دیں گے، اگر ریزائن کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر سمپل میجورٹی حکومت کی چلی جاتی ہے، آگے بجٹ آ رہا ہے اسے پاس کرانا ایک مسئلہ بنے گا، ایک مسلسل عدم استحکام کی صورتحال ہوگی۔ مگر یہ جو تاثر ہے کہ وزیر اعظم پھر سب بتا دیں گے، اور پرویز الہی صاحب نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے ان کے ایک منتخب رکن سے یہ بھی کہا کہ میں 3.5 سال میں جو کہہ رہا تھا وہ تو ہوتا نہیں تھا، مجھے خود ہی چیزیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے کیا، اس کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے۔ یہ ایک جو تھریٹ ہے یا پھر اپنا کوئی ایڈمنسٹریٹو اختیار استعمال کرنے کی بات ہے، اس کی وجہ سے وزیر اعظم کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے بچنے کے معاملات پیدا ہو جائیں؟ اتحادیوں کی بات اپوزیشن کے ساتھ طے ہو گئی ہے، 27 تاریخ تک میرے خیال میں MQM کا اور QD لیگ کا باقاعدہ اعلان ہو جائے گا۔ یہ جو رازوں کو سے پردہ اٹھانے سے وہ ڈراتے دھمکاتے ہیں، تو یہ کام اب اگر رازوں کی بات ہو تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پاس تو اس سے کئی گنا زیادہ راز تھے، وہ کئی مرتبہ حکومتی معاملات میں وہ رہے تھے، اور یہاں تو جو حساس معاملات تھے وہ زیادہ تر اس دوران ان کے ہاتھ میں بھی نہیں رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ پاپولر تھے 2002 میں یا 2013 میں یا 2008 میں، کیونکہ لوگوں نے نہ ان کے یو ٹرن دیکھے تھے، نہ ان کے آگے پیچھے شہباز گل اور ان جیسے لوگ دیکھے تھے، نہ اس وقت لوگوں نے ان کے ہاتھوں یہ مہنگائی ہوتے ہوئے دیکھی تھی، نہ ان کی اس طرح کی کابینہ کی حرکتیں دیکھی تھی۔ تو اگر پاپولیرٹی کے ذریعے وہ کر سکتے تو اس وقت کر لیتے۔ یہ لوگ ان کے لیے جمع کریں گے سیکنڈ ٹیئر، اور سیکنڈ ٹیئر جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ٹسل آئے گا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور میری یہ بات نوٹ کر لے، کہ ان کی کیبنٹ میں بھی اور جو ہمارے اس وقت پختون بڑے وزراء ہیں جو بڑی لمبی لمبی زبانیں رکھتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ کڑے نہیں ہوں گے۔ تو میں یہ حیران ہوں، اچھا پھر راز وہ کیا وہ یہ راز بتائیں گے
کہ میری پارٹی میں کس طرح شاہ محمود قریشی کو مجبور کر کے شامل کیا گیا، اسد عمر کو کس طرح میرے ساتھ شامل کیا گیا، کیا وہ یہ راز بتائیں گے کہ میرے لیے دھرنے کس طرح ارینج کروائے گئے، یا وہ یہ راز بتائیں گے کہ میرے لیے RTS کس طرح فیل کروایا گیا؟ یہی راز ہیں ان کے پاس نا، یا یہی جو چیزیں ہیں جس سے وہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کو اگر وہ بلیم کر سکتے ہیں، تو اگر وہ کرتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ اسما آپ بتائیے گا، ظاہر وزیر اعظم کی ابھی تک جو ہے وہ جو تقریروں سے ڈرائیو کیا گیا ہے وہ یہی کہ ان کو یہ شکایت ہے کہ ادارے نیوٹرل کیوں ہیں۔ ابھی تک یہ الزام نہیں لگایا گیا ہے کہ یہ جو اچانک اتنے سارے منحرف اراکین ہو گئے ہیں ان کے پیچھے کون ہے۔ پیسے کا الزام ضرور لگایا گیا ہے، کسی طاقت کا الزام نہیں لگایا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بات پھر وہاں تک چلی جائے گی اور جائے گی تو دم ہوگا اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات کی جائے گی؟ کیونکہ ماضی میں دیگر جماعتوں نے تو بہرحال یہ باتیں کی ہیں، اداروں کی مداخلت پر الزام لگایا ہے، اپنی حکومتوں کے جانے میں اداروں کے کردار پر الزام لگایا ہے۔ جی میرا نہیں خیال کہ یہ نیریٹو جو ہے وہ بک سکے گا، اور نہ ہی یہ بکا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی، ایون میڈیا کے اوپر انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید کوئی اور پیچھے طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ اراکین جو ہے وہ ناراض ہوئے ہیں، پیسوں کی بات کی گئی باقی بھی، لیکن یہ نیریٹو بکا نہیں ہے اس وقت۔ کیونکہ ایک جو ناراض رکن ہے ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا میرے گھر کے باہر کوئی 15 سے 20 لوگ آئے جو کہ جن کے اوپر مختلف قسم کی کیسز تھے، وہ انہوں نے آ کے احتجاج کیا، اور اس کے مقابلے پہ میرے اپنے جو علاقے کے 150-200 لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو یہ سچویشن جو ہے یہ ناراض اراکین کی ہے۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے کہ خان صاحب یہ کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے ان کو جانا پڑا، تو میرا خیال ہے کہ کمزور وکٹ کے اوپر کھڑے ہیں۔ ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لانے کے لیے کیا کیا کردار ادا کیا ہے، کس طرح سے میڈیا کو مینیج کیا گیا، کس طرح سے انہوں نے خود اپنے جو مخالفین تھے، جو تنقیدی آوازیں تھیں، ان کو کس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تاکہ ایک صفحہ جو ہے اس کی حکومت رہے۔ لیکن فائنلی جب کسی چیز نے بھی ڈیلیور نہیں کیا تو ان کے پاس کوئی نیریٹو ایز سچ بچا نہیں ہے۔ اور ہم سن رہے ہیں کہ PTI ڈیموکریٹس جو ہیں وہ بھی پٹ تول رہے ہیں، ایک نیا فارورڈ بلاک بننے کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ ہم سن رہے ہیں کہ AJK کے اندر بھی ایک فارورڈ بلاک جو ہے وہ آ رہا ہے۔ ہم سن رہے ہیں کہ KPK کے اندر ایک بہت ذمہ دار اپوزیشن کی شخصیت نے مجھے بتایا کہ KPK کے اندر صرف 20 افراد کی یا 20 اراکین کی برتری ہے، اور ہمارے پاس 45 کے قریب لوگ آ چکے ہیں، اور جو کہ ہمیں مختلف پارٹیاں جو اپوزیشن کی ہے ان سے وہ رابطہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ KPK کے اندر بھی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ تبدیل کی جا سکے۔ یہ پریشر خالی قومی اسمبلی تک نہیں ہے، یہ پریشر جو ہے وہ ساری صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی جو ہے وہ اپوزیشن حکومتی اراکین جو ہیں ان کے اوپر آ رہا ہے، حکومت کے اوپر یہ پریشر آ رہا ہے کہ وہ کہاں کہاں اپنے لوگوں کو جو ہے وہ سنبھال سکے گے۔ ناظرین، پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات ہو رہی ہے کہ کیا ہوگا، تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو کیا ہوگا، کامیاب ہو گئی تو وزیر اعظم کہتے ہیں میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ مگر ایک ٹاپک پر بات ہو رہی تھی، شہزاد آپ کا میں موقف معلوم کرنا چاہ رہا ہوں، کیا کہیے گا؟ ظاہر ہے ایک بیانیہ بنانا عمران خان صاحب کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، چاہے وہ کرپشن کے حوالے سے بیانیہ ہو، جمہوریت کے حوالے سے بیانیہ ہو، مداخلت کے حوالے سے بیانیہ ہو۔ ماضی میں جب انہوں نے بنایا، آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی ایک نیا بیانیہ جیسے جیسے عدم اعتماد کی تاریخ آئے گی اس سے پہلے وہ لے کر آئیں گے، اپنے خلاف سازشوں کا ذکر کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت، یا صرف وہ پیسے کی ہی حد تک محدود رہیں گے کہ پیسے چلے اور پیسے کے ذریعے مجھے نکالا گیا ہے MNAs کو اکٹھا کر کے؟ دیکھیں شاہزیب، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ ایک پاور پلیئر رہا ہے۔ کسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو انوالومنٹ یا انٹرفیرنس ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، کسی دور میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ PTI کے دور میں جو ہے بڑا کھل کے کہا گیا کہ ان کو سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور جیسے ابھی آسما نے بھی ذکر کیا، میڈیا کو کنٹرول کرنا۔ اپوزیشن بار بار یہ شکایت کرتی رہی کہ جب بھی کوئی اہم بل ہوتا ہے تو ہمارے لوگوں پر دباؤ آ جاتا ہے، تو کسی دور میں کم رہتا ہے پریشر، کسی دور میں اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور اگر نظریاتی طور پہ نیوٹرل ہو گئے تو ہمیں سب کو بڑا خوش ہونا چاہیے۔ وقتی طور پہ میرے خیال سے خوش ہونے کا کوئی ہمیں فائدہ بھی نہیں ہے۔ ہم تو یہی امید اور دعا کرتے ہیں کہ نظریاتی طور پہ نیوٹرل رہے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ، چاہے وہ ایک دور ہو یا دو کسی اور کا دور ہو، مستقل طور پر آئینی اور قانونی طور پر نیوٹرل رہے۔ جی بالکل۔ جہاں تک آپ کا سوال رہا
پہلے آپ نے ایک یہ بھی لفظ استعمال کیا کہ ایڈمنسٹریٹو اختیار استعمال کریں گے، میرے خیال سے اس کا وقت تو گزر چکا ہے، اس کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا جو کہ نہیں بنایا ہے تحریک انصاف نے یا عمران خان نے، تو میرے خیال سے وہ ایڈمنسٹریٹو اختیار تو اب استعمال ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کیا وہ جو پردے جو کہتے ہیں رازوں سے پردہ ہٹا دیں گے، کوئی اس روٹ پہ جائیں گے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں پی ایم ایل این نے روٹ لیا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بھی امکان نظر آ رہے ہیں کہ ایسا کوئی روٹ لے گی تحریک انصاف، اور خاص طور پہ اس وقت جب پارٹی میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا یہ کام کرنے کے لیے ایک تو چلے لیڈر تو بات کر رہا ہوتا ہے، کچھ ہاکس بھی چاہیے ہوتے ہیں آپ کو جو وہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو۔ اب آپ مجھے بتا دیں جو ٹاپ لیڈرشپ آپ دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، آپ ان کی کابینہ میں نظر ڈالتے ہیں تو کون سا ایسا شخص ہے کہ اگر عمران خان یہ سمجھتے اور واقعی اگر ایسا ہے کہ بہت کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے ان کو ہٹانے میں اور عمران خان صاحب کے پاس ثبوت ہے، تو اگر وہ یہ جنگ لڑنے جاتے ہیں تو کون ساتھ کھڑا رہے گا ان کی کابینہ میں یا ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آتا۔ نون لیگ میں بھی آپ دیکھ لیں 2-4 لوگ ہی آپ کو نظر آتے ہیں، باقی سب تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ریکنسلیشن ہونی چاہیے، لڑ کے ہم سیاست نہیں جیت سکتے، وہاں پہ بھی وہ بیانیہ پریویل کر جاتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ اس میں کوئی عمران خان صاحب کو ود ان پارٹی سپورٹ ملے گی۔ ہاں وہ ویسے بیانیے جو بناتے ہیں ہم نے دیکھا ہے، چاہے وہ کرپشن کے حوالے سے ہو، ریگنگ کے حوالے سے ہو، گڈ طالبان بیڈ طالبان، اس میں انہوں نے بڑا سنگل ہینڈڈلی بیانیہ بنایا ہے، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ اگر شاید 1-2 انڈیویجولز کی بات ہے تو میں اس کی وجہ سے کیوں جو ہے تمام لوگوں سے لڑائی کر لوں، اور جہاں سے ان کو یہ فیڈ بیک بھی ملتا رہے کہ بڑا پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے ان کے حوالے سے، تو میرے خیال سے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ابھی عمران خان یہ کریں گے۔